الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیرت رسول اور ہم، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک کے مختلف گوشے، مختلف پہلو، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شب و روز، آپ کے مختلف انداز۔ آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے، جس موضوع پر، وہ ہے بازار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز۔ جی ہاں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا یہ بھی ایک روشن باب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو تجارت کے پیشے کو اختیار فرمایا، بعض معاملات نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خرید و فروخت کے کیے، اعلان نبوت سے پہلے بھی اور اعلان نبوت کے بعد بھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو تجارت کو یوں کہہ لیں نوازا اور لوگوں کو تجارت کرنے کا سلیقہ، طور طریقہ اور ڈھنگ بتایا، اور وہ طریقہ کار جو اسلام سے پہلے لوگوں میں رائج تھے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے، اور وہ طریقہ کار وہ تھے جو سراسر ظلم اور زیادتی پر مبنی تھے، جو لڑائی جھگڑے کا باعث ہوا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں منع فرمایا، ان سے روک دیا۔ بیع، خرید و فروخت کے وہ طریقے شریعت نے، اسلام نے، نبی پاک علیہ السلام نے منع کر دیے، اور وہ جو سب سے بڑی برائی تھی اس خرید و فروخت کے اندر، لین دین میں، جسے سود کہا جاتا ہے، پہلے لوگ لیا کرتے تھے، خوب دیتے تھے سود۔ کس نے حرام کیا؟ کس نے منع کیا؟ لوگوں کا بھلا کس نے کیا؟ تاجروں کے ساتھ بھلائی کس نے کی؟ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسی جامعیت عطا فرمائی ہے، ایسی عالمگیر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں، آپ کا اسوہ، آپ کی سیرت اس قدر عالمگیر ہے کہ دنیا کے کسی گوشے سے تعلق رکھنے والا بندہ ہو، زندگی کے کسی طبقے کے اندر زندگی گزارنے والا فرد ہو، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، آپ کی تعلیم اس بندے کے لیے رہبر اور رہنما ہے۔ بازار میں ہو یا اپنے گھر میں ہو، مسجد میں ہو یا وہ کسی اور میدان جنگ کے اندر ہے، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بندے کی رہنمائی فرما رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کا یہ جو پیارا انداز ہے، مختلف طبقات کی تعلیم فرمانا، مختلف طبقات کے لوگوں کی تربیت فرمانا، اپنے عمل کے ذریعے، اپنی تعلیم کے ذریعے، اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان کے ذریعے، اس میں تاجروں کے لیے بھی اور بازار میں رہنے والے افراد، خرید و فروخت سے جو متعلق ہیں، جو لوگ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سیرت، ان کے لیے بھی رہبر اور رہنما ہے۔ آپ کی سیرت طیبہ سے چند باتیں، تجارت کا بہت بڑا موضوع ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی سیرت طیبہ، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت سے بھی پہلے آپ نے تجارت بھی کی، بازار بھی گئے نبی پاک علیہ السلام، خریدا بھی اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے۔ بلکہ حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا اگر مطالعہ کیا جائے تو ہر بندہ جانتا ہے، اعلان نبوت سے پہلے آپ اس قدر مشہور اور تجارت کے اندر اس قدر مہارت رکھنے والی شخصیت تھے کہ آپ کی اسی مہارت کی بنا پر اس زمانے کی بہت مشہور تاجرہ، بہت مشہور مالدار خاتون، جو مسلمانوں کی پہلی ماں ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کو جو اپنا مال دے کر تجارت کے لیے بھیجا تھا، اس کا سبب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اچھے اوصاف تھا۔
آپ کا تجارت کے اعتبار سے مشہور ہونا تھا، اسی لیے خود آفر دے کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مال پیش کیا کہ آپ میرا مال لے کر جائیے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تجارت کے بارے میں وہ پیارا مبارک انداز ہے جو اعلان نبوت سے پہلے ہی مشہور ہو چکا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مختلف بازاروں، مختلف شہروں کی جانب آپ نے سفر کیا، جیسے ملک شام کی طرف نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک سے زائد بار سفر کیا۔ ایک بار مبارک بچپن میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سفر فرمایا، اور ایک بار حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا سامان لے کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب گئے، اور اس وقت کا جو انداز ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا، اللہ اکبر، یہی وہ مبارک انداز تھا جو حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دل میں گھر کر گیا، اور پھر انہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نکاح کی پیشکش بھی کی۔ نبی پاک علیہ السلام کا مبارک انداز کیا تھا؟ اس وقت بازار میں سفر کرنے کے لیے جانا۔ اب آپ دیکھیے مدنی چینل کے ناظرین اگر غور کریں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام عین جوانی کا عالم ہے، آپ علیہ السلام کی 25 سال عمر ہے جب آپ پہلا نکاح فرما رہے ہیں، اور اس سے پہلے یہ جو نکاح جو سبب اور ذریعہ بنا ہے وہ ہے تجارت، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اعتماد اور لوگوں کا آپ کی جانب رجوع، اور اس قدر نفع ہونا حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اس سے پہلے کبھی اتنا نفع نہیں ہوا تھا، یہ نبی پاک علیہ السلام کے انداز تجارت کی بدولت تھا۔ اور اس سفر میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کو بھی نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ بھیجا تھا، جنہوں نے آ کے بتایا، اور خود حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ملاحظہ کی تھیں جو سیرت طیبہ کی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ارہاسات کا صدور، عجیب و غریب جو باتیں تھیں جو عام طور پر نہیں ہوتی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت، رفعت کا اظہار۔ اور اسی سفر میں وہ جو نستورہ راہب تھا جس نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا، اور پھر اس نے کہا کہ یہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ ایک واقعہ جو تجارتی سفر کے دوران پیش آیا، ایک شخص سے نبی پاک علیہ السلام نے کچھ خرید و فروخت کی، بات بڑھ گئی بات چیت کے اندر۔ وہ جو آدمی تھا نا، یہ کیونکہ لات و عزا جو جھوٹے معبود تھے، یہ ان کی قسمیں بھی کھاتے تھے، انہی پر اعتبار کیا کرتے تھے، انہیں معاذ اللہ اپنا خدا سمجھا کرتے تھے۔ تو وہ آدمی کہنے لگا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہ آپ لات و عزا کی قسم اٹھائیں۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے کبھی ان کی قسم نہیں اٹھائی۔ لات و عزا کی قسم اٹھواتے ہو مجھ سے؟ فرمایا میں نے کبھی ان کی قسم نہیں اٹھائی۔ اور فرمایا وَإِنِّي لَأَمُرُّ فَأَعْرِضُ عَنْهُمَا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں تو گزرتے وقت ان سے اعراض کر لیتا ہوں، منہ موڑ لیتا ہوں، ارشاد فرمایا تم مجھے قسم اٹھانے کا کہہ رہے ہو ان کا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر وہ جو آدمی تھا وہ کہنے لگا کہ حق بات تو وہی ہے جو تم نے کہی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی تعریف کی اس نے۔ پھر اس آدمی نے میسرہ جو غلام تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہنے لگا ھذا واللہ نبی، اللہ اکبر، کہنے لگا خدا کی قسم یہ تو نبی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، تجدہ احبارنا منعوتا فی کتبہم، کہنے لگا خدا کی قسم یہ وہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ہمارے علماء جن کی صفات، جن کی عظمت، جن کی رفعت، جن کی صفات اپنی کتابوں میں پاتے ہیں، یہ وہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ حالانکہ اعلان نبوت نہیں فرمایا، نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں انداز دیا کہ کسی چیز کو بکوانے کے لیے، خرید و فروخت کے لیے قسم نہ اٹھائی جائے، اور بالخصوص یہ جو لات و عزا تھے، فرمایا ان کی قسم نہیں اٹھاتا میں۔ اچھا پھر اب کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا لینی چاہیے اور پھر خوب اٹھانی چاہیے، نہیں،
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تین طرح کے افراد وہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ان سے بات نہیں فرمائے گا، کلام کا شرف نہیں عطا فرمائے گا انہیں۔ فرمایا ولا ینظر الیہم، نظر رحمت بھی نہیں فرمائے گا ان کی جانب اللہ تبارک و تعالیٰ، اور فرمایا ولا یزکیہم، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں پاک بھی نہیں فرمائے گا، ستھرا بھی نہیں کرے گا، بلکہ ان کے لیے کیا ہے؟ فرمایا دردناک عذاب ہے ان لوگوں کے لیے۔ وہ تین طرح کے لوگ ہیں، اور ان میں سے ایک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو بیان فرمایا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک وہ بندہ ہے ان میں سے جو جھوٹی قسم اٹھا کے اپنا مال بیچ دیتا ہے۔ اللہ اکبر، غور کیجئے مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں خریدنا بیچنا سکھا رہے ہیں کہ جھوٹی قسم ہرگز نہ اٹھائی جائے مال کو بیچتے ہوئے۔ اگر کوئی شخص ایسا کرے گا، مال بیچتے ہوئے جھوٹی قسم اٹھائے گا، کتنا سخت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کے متعلق الفاظ ارشاد فرما رہے ہیں اللہ کریم نہ تو پاک فرمائے گا اسے، دردناک عذاب بھی دے گا، نہ نظر رحمت فرمائے گا، اور نہ اس بندے سے کلام کرے گا جو مال کو جھوٹی قسم اٹھا کے بیچتا ہے۔ یہ احسان ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تاجروں کے طبقے پر کہ آپ انہیں غلط طریقہ کار سے روک رہے ہیں جو دوزخ میں لے جانے والا ہے، جو اللہ کے عذاب کا سبب بننے والا ذریعہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس سے منع فرما رہے، فرمایا ہرگز ہرگز یہ کام نہیں کرنا۔ اور پھر اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اور مزید، یہ تو جھوٹی قسم کے متعلق ہے، قسم سچی بھی مال بیچنے کے لیے نہیں اٹھانی چاہیے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی بات پر قسم اٹھانا، چیز دکھاتے وقت، خریدتے وقت، بیچتے وقت، دیگر اور اس طرح کے معاملات میں۔ نبی پاک علیہ السلام نے منع فرمایا۔ کیا فرمایا؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ قسم جو ہے وہ مال کو بکوا تو دیتی ہے لیکن اس سے برکت کو ختم کر دیتی ہے۔ غور کیجیے، نبی پاک علیہ السلام ہمیں سکھا رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں، ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں۔ اسی سفر میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وہ جو میسرہ غلام تھا، اس نے ایک چیز اور دیکھی تھی، وہ یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب دھوپ میں جایا کرتے تھے نا، تیز گرمی میں، تو فرشتے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کر لیا کرتے تھے۔ یہ بھی اس نے دیکھا منظر، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق آ کے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جب یہ نبی پاک علیہ السلام قافلہ لے کر واپس آ رہے تھے تو آپ اونٹ پر سوار تھے، اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت یہ منظر دیکھا تھا کہ دھوپ ہے لیکن مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر سایہ ہے، فرشتوں نے سایہ کیا ہوا ہے۔ اور پھر وہ جو نستورہ راہب کا واقعہ سنایا، یہ جو لات و عزیٰ کی قسم نہ اٹھانے والا میسرہ نے بتایا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جھگڑے سے اعراض کرنا، اور پھر آپ کا جو خرید و فروخت کا انداز تھا، وہ سب کچھ بتایا۔ تو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تجارت کے بعد نکاح کی پیشکش کی کہ آپ جو ہے وہ مجھے یہ شرف عطا فرمائیں، اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا تھا۔ تجارت ہی کے دوران نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں ملک شام کی طرف سفر فرمائے، وہیں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ملک یمن کی جانب بھی 2 بار سفر فرمایا تجارت کے لیے، اور نبی پاک علیہ السلام کا یہاں بھی انداز وہی تھا، اور بعض افراد وہ بھی تھے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کہ جو تجارت میں شریک تھے، پارٹنر تھے، یوں کہہ لیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خرید و فروخت کیا کرتے تھے۔ وہ نبی پاک علیہ السلام کا جو انداز بیان کرتے ہیں اعلان نبوت سے پہلے کا، وہ بھی ہمارے لیے راہبر ہے، رہنما ہے، قابل تقلید ہے ہمارے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے اگر تجارت کے انداز کو دیکھا جائے، نبی پاک علیہ السلام کے صادق اور امین تو ویسے ہی تھے کہ دنیا جہان میں وہ لوگ جو آپ کی جان کے دشمن تھے وہ بھی آپ کو صادق و امین کہا کرتے تھے،
تو تاجر کے لیے سچ بولنا، صادق اور امین ہونا یہ بڑا ضروری ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پر بشارت بھی ارشاد فرمائی۔ کتنی بڑی بشارت! اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صدوق تاجر ہے، سچ بولنے والا، سچا جو تاجر ہے اور امین ہے، امانت دار ہے، فرمایا اس کا حشر کن کے ساتھ ہوگا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا مع النبیین، نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا وہ بندہ، صدیقین اور والشہداء، فرمایا صدیقین، شہداء اور نبیوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے تاجر کا حشر فرمائے گا جو سچ بولنے والا ہے اور جو امانت دار ہے۔ سچ کی کس قدر اہمیت ہے تجارت کے دوران، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسے بتا رہے ہیں، اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صرف ایک حدیث پاک نہیں بلکہ ایک اور حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق تحت ظل العرش یوم القیامہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سچ بولنے والا تاجر قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا، جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سچے تاجر کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، کتنی بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ خرید و فروخت تو کرنی ہی ہے، لیکن اگر سچا بن کے خرید و فروخت کرے گا، مال تو بک جائے گا، بک ہی جائے گا یقیناً، لیکن ساتھ میں بندے کو یہ عظمت، یہ رفعت اور یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے انعام ملے گا اسے کہ اللہ کریم اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا اس بندے کو، ایسے تجارت کرنے والے کو۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم تجارت میں وہ انداز اختیار کریں جو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے، جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس کا ہمیں درس دیا، جس کی ہمیں تعلیم ارشاد فرمائی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے۔ اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو تجارت میں شریک تھے جو افراد، سیرت طیبہ میں ان کے نام بھی مذکور ہیں، ان سے روایات بھی ہیں، اور ان کے وہ الفاظ بھی جو وہ نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں کہا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، کیسا مبارک انداز تھا اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا۔ حضرت عبداللہ بن صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے، کہتے ہیں کنت شریکی فنعم الشریک لا تداری ولا تماری، او کما قال، کہتے ہیں کہ آپ تو میرے شریک تجارت ہیں، تجارت میں میرے ساتھ ہوا کرتے تھے، اور کیا ہی اچھے شریک ہیں آپ تجارت کرنے میں۔ کہتے ہیں لا تداری ولا تماری، کہتے ہیں کہ آپ نہ کسی بات کو ٹالتے تھے اور نہ کسی بات میں جھگڑتے تھے۔ خرید و فروخت کرتے وقت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جھگڑے سے آپ کا معاملہ پاک ہوا کرتا تھا، بحث و تکرار سے ایسی جو جھگڑے کی طرف لے جائے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک انداز اس سے پاک ہوا کرتا تھا۔ اور یہ صرف ایک نہیں، اور بھی ایک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تجارت میں شریک، یہ اعلان نبوت سے جو پہلے تھے، حضرت قیس بن صائب مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ فرماتے ہیں کہ میں زمانہ جاہلیت میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تجارت کیا کرتا تھا۔ فرماتے ہیں وَقَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریکی فی الجاہلیتی، کہتے ہیں زمانہ جاہلیت میں حضور علیہ السلام کے ساتھ تجارت میں شریک تھا۔ فَقَانَ خَيْرَ شَرِيكٍ، فرماتے ہیں کیا ہی پیارے شریک ہیں نبی پاک علیہ السلام، کیا شراکت کا آپ کا انداز تھا۔ اور پھر کہتے ہیں لا یشاری ولا یماری، کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ تو جھگڑا کیا کرتے تھے اور نہ کسی قسم کا مناقشہ فرمایا کرتے تھے، لڑائی آپس میں جو ہے وہ اس طرح کا معاملہ کرنا جو بندے کو جھگڑے کی طرف لے جائے۔ کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام اعلان نبوت سے پہلے زمانہ جاہلیت میں بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی لین دین میں لڑائی جھگڑا نہیں کیا کرتے تھے۔ غور کریں وہ افراد، وہ تاجر حضرات جو لین دین میں لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، چیز کے ریٹ فکس کرنے میں یا بیچنے میں لڑائی جھگڑے کی نوبت آنے دینا یا لڑائی جھگڑے کی طرف لے جانا، یہ نبی پاک علیہ السلام کی تعلیم مبارک نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک انداز کیا ہے؟ بحث و تکرار کو چھوڑنا، یا
ایسا انداز تجارت کا، بیچنے کا اختیار کرنا جس کے اندر کسی قسم کی کوئی جہالت ہو، کوئی چھپی ہوئی بات ہو، کچھ چیز، کسی چیز کا عیب چھپا لینا، ظاہر نہ کرنا، عیب دار چیز ہے اس کو اچھی بنا کے بیچ دینا، اس کے سامنے جو ہے وہ گاہک کے سامنے اللہ کا ذکر کرنا، سبحان اللہ کہنا، کیا ہی اچھی ستھری چیز ہے جی، لوگوں کو بتانے کے لیے، اس بات کو باور کرانے کے لیے خام خواہ کی تعریف کرنا، یہ وہ انداز ہے جو شریعت نے منع کیے ہیں۔ پھر اسی طرح لوگ جو ہے وہ اچھی چیز میں بری چیز یا اعلیٰ کوالٹی کی جو چیز ہے اس میں لو درجے کی چیز کو ملا دینا، اس سے کس نے منع کیا؟ ہمارے نبی علیہ السلام، نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ من غشنا فلیس منا، او کما قال علیہ السلام، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ اور اس کے متعلق نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نہیں کئی مقامات پر اس طرح کے انداز سے نبی پاک علیہ السلام نے منع فرمایا۔ بلکہ ایک بار اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بازار میں تشریف لے کر گئے، آپ نے غلے کا، اناج کا ڈھیر دیکھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دکان کے باہر جو ہے وہ رکھا ہوا تھا، وہ دکان پر گندم یا جو اناج کا کوئی ڈھیر تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس میں ہاتھ ڈالا ایسے، اور جب نبی پاک علیہ السلام نے ہاتھ کو اندر داخل کیا، اس کے ڈھیر لگا ہوا تھا، تو اوپر جو تھا وہ اناج سوکھا ہوا تھا اور نیچے گیلا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گیلے غلے کو، گیلے اناج کو تم نے ڈھیر کے اوپر کیوں نہیں ڈالا؟ جو عیب ہے اس کے اندر، جو چیز نیچے ہے، ارشاد فرمایا اسے اوپر کیوں نہیں کیا؟ تاکہ دیکھنے والے کو پتہ چلے یہ سارے کا سارا ایک جیسا نہیں ہے، بلکہ نیچے والا حصہ اور طرح کا ہے، اوپر والا اور طرح کا ہے، اوپر سوکھا ہے، نیچے گیلا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس کو تم نے ظاہر کیوں نہیں کیا؟ تاکہ اسے لوگ دیکھ لیتے، جو ملاوٹ کرے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس انداز سے منع کیا، ڈرایا۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ اوپر اچھا فروٹ ہے، نیچے لو درجے کا، بلکہ لو درجے کا نہیں، بعض اوقات تو ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ وہ کھانے جیسا نہیں ہوتا، چیزوں میں ملاوٹ کر دینا، ملا دینا، اور اوپر اچھی چیز اور نیچے لو درجے کی چیز رکھنا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ جو ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام ہمیں انداز سکھا رہے ہیں کہ اگر بیچنا ہے، جس شے میں جو عیب ہے، جو کمی ہے، اسے ظاہر کیا جائے، سامنے رکھا جائے، بتایا جائے، بلکہ جو بیع میں، خرید و فروخت میں جو خیار عیب ہے کہ اگر اس چیز میں کوئی عیب ہوا تو مجھے یہ چیز واپس کرنے کا اختیار ہوگا، یہ بھی نبی پاک علیہ السلام کا فضل ہے، کرم ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو یہ تعلیم ارشاد فرمائی تھی کہ جب تم کوئی خرید و فروخت کرو تو اس میں یہ بات کہہ دیا کرو کہ اگر اس میں کوئی عیب ہوا تو میں اس کو واپس کرنے کا اختیار رکھتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ انداز بھی سکھایا، یہ نہیں کہ سیاہ سفید جو ہے آنکھ بند کر کے کسی نے دے دیا اور بتایا بھی نہیں، اور جیسا تھا یعنی جو کوالٹی بتائی ہے، جو چیز کی جو صفات بتائی ہیں وہ اس کے اندر نہیں پائی جاتی، تو اس آدمی کو، خریدنے والے کو اختیار ہے تو اسے واپس کر دے۔ خیار عیب شریعت کی ایک اصطلاح ہے اور پوری ایک تعلیم ہے، ایک چیپٹر ہے احادیث مبارکہ کی کتابوں کے اندر بھی اور اسی طرح فقہ کی کتابوں کے اندر بھی۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صرف ایک معاملے میں نہیں بلکہ یہی حدیث پاک اور یہی جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو مبارک انداز تھا، اسی کے تحت حضرت مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے تجارتی چیز کا عیب چھپانا گناہ ہے، بلکہ خریدار کو عیب پر مطلع کر دے کہ وہ چاہے تو عیب دار سمجھ کر خریدے، چاہے نہ خریدے۔ دوسرے یہ کہ حاکم یا بادشاہ کا بازار میں چکر لگانا، گشت لگانا، دکانداروں سے ان کی چیزوں کی باٹ ترازو کی تحقیقات کرنا، قصور ثابت ہونے پر انہیں سزا دینا۔ فرماتے ہیں یہ سنت ہے، حضور علیہ السلام کا مبارک طریقہ ہے۔
آج جو یہ تحقیقات حکام کرتے ہیں، فرمائی حدیث سے ثابت ہے، یہ بھی معلوم ہوا کہ تجارتی چیز میں عیب پیدا کرنا بھی جرم ہے اور قدرتی پیدا شدہ عیب کو چھپانا بھی جرم ہے۔ یہ تو مدنی چینل کے ناظرین وہ بنیادی باتیں ہیں کہ جو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیم ارشاد فرمائی۔ ایسے ہی اچھے تاجر کے لیے وعدہ پورا کرنا، جو بات کی ہے اس کو پورا کرنا، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک تعلیم ہے۔ جو مال جیسا ہے، جو چیز جیسی ہے، اس کو ویسے بتا کے دینا۔ اسی طرح بعض خرید و فروخت کی وہ صورتیں ہیں جسے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا، جو زمانہ جاہلیت میں رائج تھی، وہ بھی حدیث پاک کا ایک وسیع باب ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک انداز کو فالو کریں، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں۔ تاجر بھی اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنائیں گے، انشاءاللہ دنیا میں بھی نفع پائیں گے اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اجر بھی عطا فرمائے گا، ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں عرض ہے کہ اللہ کریم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو تاجروں کے متعلق، خرید و فروخت کے متعلق جو تعلیمات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں انہی کے مطابق عمل کرنے، خرید و فروخت کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سنت کے مطابق